السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہو گئے۔ 27 فروری 2019 بھارت کو سرپرائز کا دن تھا، بھارت کے لیے سرپرائز تھا، لیکن اس دن ہماری موجودہ امپورٹڈ سرکار نے 27 فروری 2019 کو ہم نے بھارت کو سرپرائز دیا تھا، اور بدقسمتی سے ہمارا وہی 27 فروری 2023 کو میں سرپرائز امپورٹڈ حکومت نے دیا۔ کیا دیا؟ ہمارا ریٹائر جنرل امجد شعیب کو گرفتار کیا گیا۔ کس مقدمے میں؟ کیا جرم تھا؟ اس نے حق اور سچ بولا، اس نے یہ بات کی تھی۔ اس نے عمران ریاض جو سینئر صحافی اینکر ہے، اس کے شو میں اس نے کہا تھا کہ اس نے ایک مثال دیا تھا جو موجودہ امپورٹڈ حکومت کو پسند نہیں آیا، جس کے تحت اس کے اوپر کیس کیا ہے، مقدمہ درج کیا، اور اس کو 3 دن جسمانی ریمانڈ میں جیل بھیج دیا۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ جس دن ہم پاکستانی خوشی منا رہے تھے اور بھارت کو سرپرائز کا دن تھا، جب ابھینندن کا اس کا ناپاک مقصد، ناپاک اپنے ارادوں میں جب وہ پاکستان کے اوپر آیا، اپنے ناپاک مقصد میں ناپاک ارادے تھے اس کو وہ خاک میں ملا دیا ہمارے جوانوں نے، ایئر فورس کے جوانوں نے۔ تو اس دن اسی دن ہمارے ریٹائر جنرل ریٹائر جنرل امجد شعیب ہے، اس نے بڑی قربانی دی ہے، اس نے جنگیں لڑی ہے، اور وہ جب بھی بیٹھتا ہے تو ٹی وی پہ کہیں بھی تو آپ دیکھیں گے اس کے سینے پہ ہمارا پرچم پرچم ہے وہ لگا ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا۔ وہ جنرل جس نے اس ملک کے لیے انہوں نے اپنی جنگیں لڑی، بہت انہوں نے وفاداری کی، اور وہ جنرل اس وقت ہے بھی اس ملک پاکستان میں۔ اس نے ایک مثال دیا کسی بات پر، اس کے اوپر کیس لگ گیا کہ بھائی لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ حالانہ گور جی خود لوگ کیا کرتے ہیں سب کو پتہ ہے، کیا نہیں کرتے، کس طریقے سے یہ اداروں کو نشانہ بناتے، تنقید کرتے ہیں، ججز موجود اداروں کو سب کو تنقید بناتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کس طرح یہ لوگ کرتے ہیں امپورٹڈ سرکار۔ لیکن ایک جنرل نے ایک مثال دیا، مثال تو کچھ بھی دے سکتا ہے نا بندہ، لیکن وہ مثال بھی ان کو اچھا نہیں لگا کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم صحیح کریں یا غلط کریں، ہمیں کوئی کچھ نہ بولے۔ ایسے سمجھیے ملک ان کے باپ کا ہے نا، یہ ملک ان کے باپ کا ہے، بس جو چاہیں اور وہ یہ کرے، اور ان کو کچھ بھی کوئی نہ کہے۔ تنقید، رائے آزادی سب کوئی ہر پاکستانی کا حق ہے۔ اگر آپ غلط کر رہے ہیں آپ کے اوپر تنقید ہوگی، اصلاح ہوگی، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید ہے۔ جس دن سے یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں اس دن سے یہ دھبا کے دھڑا دھڑ کیسز لگا رہے ہیں، اس کو اٹھاؤ، اس کو بند کرو، اس کو اٹھاؤ، لیکن عوام کو یہ کوئی ریلیف نہیں دے رہے۔ جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے اس ملک میں، اسی پہ معیشت پہ تو ان کی بالکل توجہ نہیں ہے۔ کتنا پاکستان میں مہنگائی ہے، لیکن عمران خان کے دور میں تو ان کو مہنگائی آتی ہے، لیکن اب ان کے دور میں ان کو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا، ڈیفالٹ ہو چکا ہے، یہ وزیر دفاع کہہ چکا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک ان سے سنبھل نہیں رہا، ملک کی معیشت تباہ، ہر چیز تباہ کر دی۔ کوئی تھوڑا حق سچ بول تو فوراً اس کو اٹھاؤ اور بند کر دو جیل میں۔ کیا اسی سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اس سے ملک ترقی کرے گا؟ وہ شہباز شریف کچھ خدا کے لیے کچھ اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ پاکستان کی اس وقت 24 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے، اس کے اوپر رحم کرے آپ۔ 24 کروڑ عوام کی ایسے سربراہ ہیں، ان کا وزیر اعظم ہو تو کچھ اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ کسی بھی طریقے سے آپ بیٹھ گئے، ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، لیکن اب اس ملک کے اوپر تھوڑا رحم کرے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ آپ معیشت پہ توجہ دیں۔ کوئی حق سچ بولتا ہے تھوڑا برداشت کیا کریں۔ آپ اتنے اچھے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پرویز مشرف کے دور سے لے کے کرپشن کرتے ہو، لوگ کرپشن کرتے ہو۔ کرپشن کرنے کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کتنا آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ تو آج آپ سارا کے سارا چوروں کا ٹولہ اکٹھے ہو کر سب مل کر کے کہتے کہ
ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے، ہم یہ کریں گے ڈیفالٹ تو کر دیا ملک کو تم لوگوں نے، اور کیا چھوڑا ہے اس ملک پر۔ تو اب یہ چوروں کا ٹولہ جو ہے نا، اب ملک کے اوپر کچھ رحم کریں، کچھ معیشت کے لیے، کچھ پاکستان کے لیے کچھ خیال کریں۔ کس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ یہ آپ لوگوں کو اٹھانا، بند کرنا، جیل میں ڈالنا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے آپ اور خوار ہو گئے اور ذلیل ہو گئے۔ خوار تو ہو گئے، ذلیل تو ہو گئے، عوام میں تو آپ جانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ عوام میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ اس ریٹائر جنرل کی جو گرفتاری ہے، وہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں عوام کو؟ ہم تو خوشی منا رہے تھے کہ ہمارا جو ہے بھارت کے لیے سربراہ کا دن تھا، اور ہم اس کو یہ میسیج دے رہے تھے۔ بیچ میں ہمارے کو یہ جو خبر مل رہی ہے کہ ہمارا ریٹائر جنرل جو ہے آج گرفتار ہو گیا، تو آپ کچھ رحم کریں۔ یہ اس طریقے سے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنا آپ بند کر دیں۔ اس پاکستان کی عوام کے اوپر رحم کریں۔ اس ملک میں جو مہنگائی جو اس وقت ہے اس کے اوپر توجہ دیں، عوام کو ریلیف دو، عوام کے لیے کچھ کرو، تاکہ یہ عوام آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھے کہ واقعی ہمارے حکمران ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ معیشت پہ پاکستان کے عوام کے اوپر، پاکستان ملک کے لیے توجہ نہیں ہوگی، آپ کے صرف ایک ہی سوچ کے اس ملک میں ہم اپنا قبضہ کس طرح جمائیں، ہم اور ہمارا آنے والا نسل، بچے، بیوی، سب ہم اس ملک کے اوپر کس طرح اپنا جو ہے پاؤں جو ہے پکا کر دیں، تو اس لیے اسی طرح نہیں ہوگا۔ آپ کو جس ملک کے اوپر رحم کر رہے ہیں، اگر عوام میں جانے چاہتے ہیں، عوام میں اب جانے کے اہل ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم عوام میں جائیں، تو پھر اس عوام کے لیے کچھ کریں، اس ملک کے لیے کچھ کریں۔ اسی طرح کوئی بھی تھوڑا سچ بولے تو اس کو اٹھاؤ اور جیل میں بند کرو۔ اسی سے آپ عوام میں اور بدترین ذلیل ہوتے جائیں گے، ذلیل ہوتے جائیں گے۔ ریٹائر میجر کی جو گرفتاری ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ ایک وفادار ہے، وہ اس وقت بھی ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس ملک میں، پاکستان سے باہر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو پاکستان کے باہر ہے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ پاکستان میں اس نے ایک راہ آزادی، ایک مثال دیا، تو اس کو آپ اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ یہ آپ کا اونچے ہتھ کنڈے مزید نہیں چلیں گے۔ اس لیے اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بند کریں۔ پاکستان کی عوام میں اگر جانا چاہتے ہو، عوام سے اگر ووٹ لینا چاہتے ہو، تو اس طریقے سے یہ تذلیل کرنا لوگوں کی بند کریں۔ پاکستان کے اوپر توجہ دو۔ اب یہ آپ کے ڈائلاگ، اب آپ کی شو بازی یہ اب مزید نہیں چلے گی۔ شہباز شریف صاحب، اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو اور اس ملک کے لیے اور اس عوام میں آپ جانا چاہتے ہو، عوام کو اب سمجھتے ہو کہ ہاں ریاست کتنی ماں ہوتی ہے، اگر واقعی ریاست ماں ہے تو پھر اس عوام کے لیے کچھ کریں۔ جس طریقے سے آپ لوگ مسلط ہوتے ہی، جس طریقے سے اونچے ہتھ کنڈے سیاسی انتقام لے رہے ہیں، یہ اب اونچے ہتھ کنڈے بند کریں۔ اور جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اس ملک کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، ان کو اس طرح چھوٹے باتوں پر اٹھا کے جیل میں ڈالنا بند کریں۔ اسی سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ ملک ٹھیک ہوتا تو کب سے پہلے ٹھیک ہو جاتا، لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ پاکستان کے اوپر رحم کریں۔ پاکستان زندہ باد۔